السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دینے کے بعد اب ان کے دلوں میں جوش پیدا کیا جاتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ قیامت کے دن ان نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا فضل ہے، یعنی انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین کی رفاقت انہیں نصیب ہوگی۔ صدیق سے مراد وہ شخص ہے جس کے اندر صداقت پسندی اور حق پرستی کمال درجے پر ہو، جو اپنے معاملات اور برتاؤ میں ہمیشہ سیدھا اور صاف طریقہ اختیار کرے۔ جب ساتھ دے تو حق اور انصاف ہی کا ساتھ دے اور سچے دل سے دے، اور جس چیز کو دیکھے کہ یہ حق کے خلاف ہے تو اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو جائے اور بالکل پیچھے نہ ہٹے، ذرا سی بھی کمزوری نہ دکھائے۔ حق بات کا ساتھ دینے میں وہ اپنے اور غیر دونوں سے سچا رویہ رکھے۔ اب آتے ہیں شہید، تو شہید کی اصل معنی گواہ کے ہیں۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے ایمان کی صداقت پر اپنی زندگی گزار کر شہادت دے۔ اللہ کی راہ میں لڑ کر جان دینے والے کو بھی شہید اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ جان دے کر ثابت کر دیتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لایا اور اسے سچے دل سے حق سمجھ کے اتنا عزیز اور اتنا پیار کرتا تھا کہ اس کے لیے جان قربان کرنے سے بھی اس نے دریغ نہیں کیا۔ اسے شہید کہتے ہیں۔ صالح سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے خیالات اور عقائد میں، اپنی نیت اور ارادوں میں، اپنے قول و فعل میں، یعنی اپنی زندگی میں نیک رویہ رکھتا ہو۔ یعنی وہ شخص کتنا خوش قسمت ہے جسے دنیا میں ایسے لوگوں کا ساتھ مل جائے اور اس کا انجام آخرت میں بھی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہو۔ صحابہ کرام دنیا اور آخرت دونوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چاہتے تھے۔ ان حضرات میں سے بعض تو ایسے تھے کہ وہ آپ کی جدائی کے تصور ہی سے پریشان ہو جاتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ان کے درمیان موجود تھے۔ حضرت ابو بکر ابن مردویہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، حضور آپ میرے لیے میری جان سے زیادہ محبوب ہیں، آپ میرے لیے میرے اہل و عیال خاندان سے زیادہ محبوب ہیں، اور آپ میرے لیے میری بیٹیوں سے زیادہ محبوب ہیں، اور جب میں گھر پر ہوتا ہوں تو میں آپ کو یاد کرتا ہوں اور اٹھ کر آ جاتا ہوں اور آپ کو دیکھ لیتا ہوں۔ صبر نہیں کر سکتا۔ جب میں اپنی موت اور آپ کی موت کے بارے میں سوچتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ آپ جنت میں داخل ہو کر نبیوں کے گروہ میں داخل ہو جائیں گے، اور میں اگر جنت میں چلا بھی جاؤں تو شاید آپ کو دیکھ نہ سکوں۔ اس شخص کے ان خدشات کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ نے اس شخص کو پیغام بھیجا اور خوشخبری دی۔ صحیح مسلم نے ربیہ کی حدیث نقل کی ہے، فرماتے ہیں، میں ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا۔ میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی اور دوسری ضروریات زندگی فراہم کی تو حضور نے فرمایا، مانگو جو مانگتے ہو۔ تو میں نے کہا، اے رسول خدا، میں تو جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس کے سوا کچھ اور؟ تو اس نے کہا، بس صرف یہی۔ تو حضور نے فرمایا، تم کثرت سجود کے ذریعے اپنے نفس کے خلاف میری معاونت کرو۔ بخاری شریف میں متعدد طریقوں سے یہ روایت آئی ہے کہ ایک شخص ایک گروہ کو پسند کرتا ہے مگر ان سے ملاقات نہیں ہوتی تو اس کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا، آدمی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کو وہ محبوب سمجھتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی ہمیشہ یہی تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ نیک لوگوں کی سوسائٹی میں رہیں اور مر کر بھی وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہی ہوں۔ ہماری بھی یہی تمنا اور خواہش اور کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں نیک لوگوں کی رفاقت میسر ہو۔ آمین ثم آمین۔ قرآن پاک میں مسلمانوں کو صرف عبادات اسلامی اور آداب اور اخلاق ہی نہیں سکھائے گئے، بلکہ جب انسان قرآن پاک پڑھتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے، تو اسے یہ دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کتاب اہل ایمان کے لیے جہاد کی اسکیم بھی تیار کرتی ہے۔
جنگ کی اسٹریٹجی بھی قرآن میں درج کی جا رہی ہے۔ یہاں اب مسلمانوں کو مخاطب کر کے میدان جنگ کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں احکامات دیے جا رہے ہیں۔ یہ آیات اس زمانے میں نازل ہوئی تھیں جب احد کی شکست کی وجہ سے ارد گرد کے قبائل کی ہمتیں بڑھ گئی تھیں اور مسلمان ہر طرف سے خطرات میں گھر گئے تھے۔ آئے دن خبریں آتی رہتی تھیں کہ فلاں قبیلے کے تیور بگڑ رہے ہیں، فلاں قبیلہ دشمنی پر آمادہ ہے، فلاں مقام پر حملہ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ اوپر نیچے غداریاں کی جا رہی تھیں۔ ان کے مبلغین کو دھوکہ سے بلا کر قتل کر دیا جاتا تھا۔ مدینے کی حدود سے باہر ان کے جان و مال محفوظ نہیں تھے۔ ان کے ارد گرد بے شمار مخالفتیں تھیں۔ اسلامی مملکت کے اندر یہودی اور منافقین مسلمانوں کے خلاف گہری سازشیں کر رہے تھے، تو ان حالات میں مسلمانوں کی طرف سے سخت جدوجہد اور سخت جان فشانی کی ضرورت تھی تاکہ ان خطرات میں اسلام کی یہ تحریک مٹ نہ جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ مومنین کو خبردار کرتے ہیں، حکم دیا جاتا ہے کہ جہاد کے لیے اکیلے نکلنا جائز نہیں ہے۔ جہاد کے لیے یا تو چھوٹے چھوٹے دستوں کی شکل میں نکلو یا بڑے لشکر اور فوج کی شکل میں نکلو۔ جس طرح کا مارکا ہو اس کے مطابق تیاری کرو، کیونکہ اکیلے بندے کو دشمن بڑی آسانی سے پکڑ سکتا ہے اور اس وقت دشمن ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ ایسے میں منظم دستوں کی شکل میں نکلو یا سب کے سب نکلو۔ یہ نہ ہو کہ تم میں سے بعض لوگ تو نکلیں اور بعض لوگ سستی کریں، جیسا کہ بعض لوگ سستی کر رہے ہیں، اور ہر وقت تیار ہو۔ صرف خارجی یعنی باہر کے دشمنوں کے مقابلے میں ہی نہیں، بلکہ اندرونی دشمن یعنی جو لڑائی سے جی چراتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو تو جہاد سے روکتے ہی ہیں، دوسروں کو بھی جنگ سے روکتے ہیں۔ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ بھی ان کی طرح بیٹھ جائیں۔ تو ایسے لوگوں سے بھی مقابلے کے لیے تیار رہو۔ اب یہاں قرآن پاک میں منافقین کے دلوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں اور ان کی قابل نفرت حقیقت کی تصویر کشی کی جاتی ہے۔ دیکھو، یہ لوگ ہیں، یہ لوگ سست اور ڈھیلے ہیں اور آگے بڑھنے والے نہیں ہیں، اور نفع نقصان کے بارے میں جو ان کی سوچ ہے وہ نہایت ہی گھٹیا ہے۔ یہ گو جہاد میں پیچھے رہنے والے ہیں۔ اگر مجاہدین پہ مصیبت آ جائے اور وہ مشکلات میں گھر جائیں، جس طرح اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے، تو یہ لوگ خوش ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ میں جہاد میں نہیں گیا اور ان مشکلات اور مصیبتوں سے بچ گیا۔ ایسے لوگوں کو اس بات سے شرم نہیں آتی کہ بزدلی کی اس زندگی کو وہ اللہ کی نعمت اور اللہ کا فضل کہتے ہیں، جس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ لوگ پیچھے بیٹھ گئے ہیں۔ اس کے برعکس اگر صورتحال دوسری پیش آ جائے اور مجاہدین کامیاب ہو جائیں، سرخرو ہو جائیں اور فتح اور غنیمت کی صورت میں انہیں اللہ کا فضل نصیب ہو جائے، تو پھر یہ پیچھے رہ جانے والے لوگ بہت پچھتاتے ہیں، نادم ہوتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں اس نفع بخش مارکے میں شریک ہوئے۔ یہ نہایت ہی گھٹیا خواہش ہے، محض مال غنیمت کی خواہش۔ بے شک مومن بھی مال غنیمت کے ساتھ واپسی کو برا نہیں سمجھتا، بلکہ وہ بھی اللہ سے ایسی ہی کامیابی کی توقع کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مومن بھی مشکلات اور مصائب کی تمنا نہیں کرتا، بلکہ عافیت کا طلبگار ہوتا ہے، لیکن جب اسے جہاد کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ بوجھل اور سست قدموں کے ساتھ آگے نہیں بڑھتا۔ مومن جب بھی نکلتا ہے تو وہ صرف دو اچھے انجاموں میں سے ایک کا طالب ہوتا ہے، کہ یا تو فتح و نصرت حاصل ہو یا پھر شہادت کا رتبہ ملے، اور یہ دونوں ہی اللہ کے فضل میں سے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا کی طلب نہیں ہے، وہ دنیا فروخت کر کے آخرت خریدتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ کی راہ میں موت اور جان دینا آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ صرف اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ان کی پوری زندگی اور مال غنیمت کے بڑے بڑے ڈھیر بھی اللہ کے فضل عظیم کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ انہیں دنیا میں مال غنیمت ملے یا نہ ملے، مال غنیمت کے حقیر مال کا اللہ کے فضل عظیم کے ساتھ کیا مقابلہ؟ اللہ کے فضل میں مال بھی شامل ہے اور مال کے علاوہ دوسرے انعام و اکرام بھی شامل ہے، اس لیے دنیا کا آخرت سے کیا مقابلہ ہے۔ یہاں قرآن پاک میں یہ لوگ جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے رسول اللہ کے عہد کے لوگ ہی نہیں تھے۔ ایسے لوگ ہمارے عہد میں بھی ہیں، بلکہ ہر زمان و مکان میں۔ یہ قسم یوں ہی باقی رہے گی۔ یہ کیا ہیں؟
منافق، کمزور اور آئے دن بدلنے والے، جن کے مقاصد نہایت ہی چھوٹے ہیں، جو اپنے مفاد، اپنے فائدے سے آگے سوچ ہی نہیں سکتے، یہ چونٹیوں کی طرح کے لوگ ہیں۔ یہ بے شک ان لوگوں کے نزدیک ایک نعمت ہوگی جو اللہ کے ساتھ معاملہ نہیں کرتے۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے اور یہ اللہ کا خصوصی انتخاب ہے، جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں میں سے ایسے لوگوں کو منتخب کرتا ہے کہ وہ اپنی انسانی کمزوریوں پر قابو پائیں۔ بے شک سب لوگ مرتے ہیں اور سب نے مرنا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں جان دینے والے شہید ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کا فضل عظیم ہے۔ یہاں ان کی تصویر اس لیے کھینچی گئی ہے اور یہ انکشاف اس لیے کیا گیا ہے کہ اہل ایمان ان سے چوکنے اور ہوشیار ہو جائیں، جس طرح وہ ظاہری دشمنوں سے چوکنے رہتے ہیں۔ چھپے ہوئے دشمن ظاہری دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت میں نیک لوگوں کی رفاقت میسر ہو، اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب کریں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔